ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع, اور بزبان حال مسکرا مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا, جب میٹھا انار ہوتا ہے نا پھٹ جاتا ہے, وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے, کھایا کرو. انار کے جوس, یہ ڈبے شبے چھوڑ دو, جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے, بیکار. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈاروین ہی ہے سب کچھ, ایوالو ہی ہوا ہے, یہ خود سے ہی, یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے, خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھل کے پھینک دیں, وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں, ہر دھرم ہے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ نے اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار کہا ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. جو کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ کہتے ہیں یہ راہ تمہارے سامنے, یہ کام اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے. وہ کیا قدرتیں اللہ تعالیٰ کی. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. سائنسدان کہتے ہیں ایوالو ہوئی ہے یہ گھٹلی بھی. کیا کہتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان ڈاکٹر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, ہلدی ایوالو ہو کے اس نے اپنے آپ کو اتنا بینیفیشل بنا دیا ہے. سمجھ رہے ہو, یہ جو خربوزہ ہے نا, خربوزے کا لفظ کتنا اچھا ہے, یہ ایوالو ہو کے ایسا خربوزہ بنا ہے. تربوز گرمیوں میں کتنا مزے کا ہوتا ہے, یہ ایوالو ہوا ہے, یعنی ایوالو ہو کے یہاں تک آ گیا کمبخت کہ اس کے اندر بیج پیدا ہو گئے, اس بیج میں سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے. وہ بیج جب آپ زمین میں ڈالو گے تو اس سے دوبارہ ویسے ہی خربوزے کی اور تربوز کی بیل پیدا ہو جائے گی. ہر بیل کے اندر وہی بیج ہوں گے, پھر ان بیجوں کو دوبارہ ڈالو گے, وہی پروسیس. یہ بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ کوئی ماہر ہے انجینئر جس نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. یہ بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہلکے نہیں ہے کہ لا آف چانس کے تحت کروڑوں سال میں خود بخود ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور زندہ سافٹ ویئر یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ کہتے ہیں اس بے جان سے حیات کو پیدا کر دیتا ہوں میں, زندگی کو. زندگی کو اب تک ڈاکٹر ایکسپلین نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی نام کس چیز کا ہے, اور اس زندگی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی کم بختوں کی باتوں میں مت آنا. ان اللہ فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے, سافٹ ویئر ڈالے گئے ہیں, یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ نے. کیسے عجیب سافٹ ویئر ہیں. زمین میں کچھ بھی ڈالو زمین کھا کے ختم کرتی ہے, بیج ڈالو گے تو کھا کے ختم ہونے کے بجائے گرو کرنا شروع کر دے گا. وہ فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ, زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ, یہ ہے اللہ. ذَلِكَ عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایتھیس کہتے ہیں نا ہمیں خدا نظر نہیں آتا, اللہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہو کہ میں ہوں, خود بول دینا ہمارے سامنے آ جائے ہم دیکھ لیں اس کو. تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو اب وہ ایسے ہی ہیں. ذَلِكَ یہ ہے. دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے, کوئی کام نظر آ رہا ہو, کام کرنے والا نہ مل رہا ہو. اب آپ کسی کو بتا رہے ہیں یار تمہارے بیٹے نے یہ کیا, تمہارا بیٹے نے, وہ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کی تباہ کاریاں یا کلاکاریاں لے جا کے دکھاؤ, بولے یہ ہے تمہارا بیٹا. تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہاں تو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے نہیں کیا, تو اب کیمرے میں دیکھ لو تمہارے بچے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جو کام ہوا ہے یہ پھر کس نے کیا ہے؟ یہ لاک توڑا کس نے ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ عامل تو کہتے کہ جن چڑیل بھوت نے کی ہے. جس کے گھر میں چور نہ پکڑا جا رہا ہونا اور عامل کہ جن چوری کر رہے ہیں, تو یا تو عامل خود چوری کروا رہا ہے
یا خود آپ کے اپنے گھر کا چور ہے, جن لاکر توڑ کے چوری نہیں کرتے. آگے چلو میرے بھائی, جب بھی موقع ملتا ہے 4 شادیوں اور عاملوں کو میں رگڑتا رہتا ہوں. فالق الاصباح, اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا, یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا, اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے, لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے. یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے, یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی, میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا, اس سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا, کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا, اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے, یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے, ڈیزائن ہوئی ہے, یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی, اندھیرے میں ٹکراتے ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ افریقہ والے ایسے نہیں ہوتے, ان کو بیچاروں کو, ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے. افریقن لڑکا افریقن لڑکی, گاڑی ٹکر, یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے, کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں؟ کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم, قرآن کہہ رہے اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے, وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر, تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا, یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا, تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں, پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ, ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو, ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل, رات کو اس نے اندھیرا بنایا, سکون کی چیز, اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے, اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے ہوتے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا, اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو, اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا, وہ بھی ہزاروں سال ہو گئے. اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے, لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو, یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا. تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں, 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیتے ہیں, اور پھر 400 سال کے بعد کچھ اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں, کہ
اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے, اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی. جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی ہے. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد, اور زمین چاند کو اپنے گرد, اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد. یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے, یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے, اس کی طرف سے ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا, اس نے تمہارے لیے آسمانوں میں ستارے پیدا کیے تاکہ تم سمندروں میں اور صحراؤں میں سفر کر سکو. پوری دنیا جو آباد ہو گئی اتنی, پہلے زمانے میں گوگل میپ تھے, مسلمان حج کرنے آتے تھے افریقہ سے, کہاں کہاں سے, تو کیا تھا؟ ستارے. یہ بھی ایسی ان کی اللہ نے کیلکولیشن رکھی ہے کہ یہ بھی اب دائیں بائیں نہیں ہوتے. 1 جنوری کو یہاں آئے, 2 کو یہاں, 3 کو وہاں, تو ہمیشہ سے انسان ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتا آ رہا ہے. لمبے لمبے سمندر میں جاؤ نا, گم, پتہ ہی نہیں, واپس آ جاتا ہے اپنے ملک میں, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. وہی لطیفہ جو میں سناتا ہوں, کسی نے ٹریول ایجنٹ نے ڈنکی لگا کے کسی کو بھیج دیا نا مسقط, ادھر گوادر پہ ہی اتار دیا اس کو, لانچ میں نا سمندر میں اندر گھما کے گول چکر دلا کے کہاں اتار دیا؟ گوادر. ایسا ہوتا ہے سمندر میں جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر ستاروں ہی کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر کو ہماری, کس رخ کو ہم نے جانا ہے. تو گھما کے اس کو بولا اب خود چلا جا, ہم نے تو کو بارڈر پہ اتار دیا. وہ بیچارہ گھوم رہا تھا, اسے ایک بندہ نظر آیا, کہتا ہے بھائی اچھا مسقط لے جانا تھا, مسقط. کہا یار یہ مسقط کدھر ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. مسقط کا تو پتہ نہیں, میں خود کہاں ہوں؟ قطر میں. یہ ہوتا ہے بھائی سمندر کے اندر جانے کے بعد. تو اللہ کہتے ہیں فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں جب انسان راستہ گم ہو جاتا ہے تو بالنجم ہم یہتدون, ستاروں سے تم کیا کرتے ہو؟ سیدھے راستے معلوم کرتے ہو. اور اللہ نے فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ, ایک جان سے پیدا کیا, آدم سے, ایک اکیلے. یہ کروڑوں جانور ایوالو نہیں ہوئے ہیں دھڑن دھڑن کر کے وسیم غفار بھائی بننے, ایک جان اکیلے آدم سے. ویسے بھی آپ ایک کامن سینس کی بات دیکھو, جب بھی ہم کسی چیز کا گراف بناتے ہیں یا تو وہ یوں ہوتا ہے یا وہ یوں بنے گا, یا وہ کسی چیز میں گروتھ, آبادی بڑھ رہی ہو یا آبادی کم ہو رہی ہو, تو گراف کیسے بنے گا؟ کم ہو رہی ہے تو ایسے بنائیں گے ہم, بڑھ رہی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ ایسے. جتنی آبادی آج دنیا میں ہے, اس آبادی کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاؤ, چند سال پہلے یہ آدھی ہوگی, پھر آدھی کی آدھی ہوگی, بہت جلد جا کے ہم ایسے جا کے مل جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کروڑوں اربوں سال بولو نہیں چاہیے. وہ ایک انسان پہ جا کے ملے گی وہ آبادی, ایک میاں بیوی پہ جا کے ملے گی. یہ خود ڈارون کے نظریے کے غلط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بھائی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اس حساب سے ریورس کرو نا اس کو, تو ریورس کرو گے تو اربوں کھربوں سال پہلے انسان کا وجود نظر نہیں آئے گا. اس شکل میں, جس شکل میں آج ہم ہیں, اسی شکل میں آپ کو انسان کی پہلی یونٹ اور پہلی اکائی آپ کو ملے گی, جو آدم علیہ السلام, جن کو آدم کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وہو, یہ تو بڑی زبردست آیت ہے, بس یہ پڑھ کے میں آگے ختم کرتا ہوں. انزل من السماء ماء, اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے, لاکھوں قسموں کے, خربوزہ, انگور, آم, ناشپاتی, گنتے چلے جاؤ, چیری, پھر گھاس, پھر مسور کی دال, ماش کی دال. بھائی آپ جو چیزیں پانی سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی لسٹ لکھنا شروع کرو, قلم ختم ہو جائیں گے, صفحے ختم ہو جائیں گے, ان کی لسٹ ختم نہیں ہو. سائنسدان نے یہاں بھی پھینک دیتے ہیں, ایوالو ہوئے ہیں. ابے ایسا سافٹ ویئر کہ پانی برسنے سے ہی سب کچھ. پانی میں کیا ڈال دیا بھائی اللہ نے؟ پانی, مٹی, گوبر کے ملاپ سے. یہ ایک شاہکاری ہے اس کی, یہ صنائی ہے اس کی. تبھی قرآن کہہ رہے سن اللہ, یہ اللہ کی کاریگری ہے, اللہ کے کمالات ہیں.
یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. وہ صاحب کمال ہے, وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس کے کمالات. تو اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء, ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے. اور کیسے؟ فاخرجنا منه خضرا, اسی سے ہم نے سبزیاں اور پتے اگائے. نخرج منه حبا متراکبا, جب وہ پتے اگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے پہ سوار دانے پیدا ہوتے ہیں. متراکبہ, راکب سوار کو کہتے ہیں, متراکب ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے. بھٹے کو دیکھ لو آپ بھائی, یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے, یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے. پہلے ایک ہرا پودا پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر بھٹا جس کو مکئی کہتے ہیں نا, کیسے تہ بتہ تمیز سے دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یار اس بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ جب یہ دانے نکلیں گے تو اتنی تمیز سے, اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہے. یہ لا آف چانس ہے, بائی چانس ایسا ہو رہا ہے, اتفاق سے ایسے حسین چانس نہیں ہوا کرتے. حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا میرے بھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات, کھجور کو دیکھو, کھجور کے کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب, فرمایا انگوروں کے باغات کو دیکھو. والزیتون, زیتون کو دیکھو. ہم زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنا گہرا کھودتے ہیں, ہمارا تیل پہلے نکلتا ہے, زمین کا بعد میں. لیکن اسی مٹی پانی کے ملاپ سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے زیتون کہا جاتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے. کیسا بہترین شفاف تیل جو پینے کے استعمال میں بھی ہے. صبغ للآکلین, کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی وہ دیتا ہے, جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا یہ زیتون پیدا کیا. والرمان, اور انار پیدا کیا. اس ایک اناری کو دیکھ لو آپ, یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یہ سب کچھ. وہ دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کے نتیجے میں انار پیدا ہو گئے, انگور پیدا ہو گئے, وسیم بھائی پیدا ہو گئے, مفتی طارق مسعود پیدا ہو گئے. سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے تقریر ہو رہی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, وہ دماغ پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, میں لا آف چانس کے تحت پیدا نہیں ہوا, نہ آپ پیدا ہوئے ہو. بائی چانس ایسے چانس نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ ہاں انظروا الی ثمرہ. ابھی بھی انار سمجھ میں نہیں آیا نا, آپ کہتے ہو سکتا ہے لا آف چانس کے تحت, تو اللہ الگ سے کہہ رہے ہیں انظروا الی ثمرہ, ذرا اس انار کے پھل کو دیکھو. ڈاکٹر دیکھتا ہے, ڈاکٹر کس نیت سے دیکھتا ہے؟ یہ انار جو ہے چھیلنے کا طریقہ کیا ہے. حکیم دیکھے گا تو چھلکے کھلائے گا, انار چھڑوا دے گا آپ کو. حکیم لوگ کہتے ہیں چھلکے کو صفوف بنا کے کھاؤ, پیٹ کے لیے مفید. ہر شخص کی اپنی اپنی فیلڈ ہے نا, کیا خیال ہے. ڈاکٹر کہے گا یہ انار جو ہے یہ اس کے یہ فائدے ہیں, اس میں اتنا آئرن ہے, اتنا میگنیشیم ہے, اتنا پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ, مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے اس کے اندر. ایسا نہ ہو میگنیشیم کی کمی جس میں وہ انار کھانا شروع کر دے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, جوس نہیں پیو, ڈائریکٹ ایسے کھاؤ مزے اڑاؤ اللہ کی نعمتوں سے, لیکن خدا کو بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ, کون خدا, کس کی نماز. انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں, انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا, جوس کے ڈبے بنا دیے, اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو, پھر ظہر پڑھو, پھر عصر پڑھو, پھر مغرب پڑھو, پھر عشاء پڑھو, اور پھر وتر بھی پڑھو, اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز. آج نا یہ انگریز کا بت, میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں, آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے, آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جسے تہذیب کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت دو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے, اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو, تو
تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں, اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں. کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت, خوشبودار اور اٹریکٹیو تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا, ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے, پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم. اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا, ابھی کھانے کا نہیں ہے, ہرا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع, اور بزبان حال مسکرا مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا, پھٹ جاتا ہے, وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے, کھایا کرو. انار کے جوس, یہ ڈبے شبے چھوڑ دو. جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے, بیکار. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈاروین ہی ہے سب کچھ, ایوالو ہی ہوا ہے, یہ خود سے ہی, یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے, خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھلکے پھینک دیں, وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں, ہر دھرم میں, وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اتنی طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اس کو پکارو. کسی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی نبی اللہ کے ساتھ ان تصرفات میں شریک نہیں ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. فاعبدوہ, لہذا اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار. آگے اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جب تو اپنی نشانیوں سے اتنا واضح ہے تو اپنا جلوہ کیوں نہیں کرا دیتا؟ بات ہی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی, وہ انسانی نگاہوں سے بالا تر. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, لیکن وہ ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. آگے اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. فَمَنْ أَبْصَرَ, جو ہدایت حاصل کرے گا اس سے, فَلِنَفْسِهِ, فائدے میں رہے گا. وَمَنْ عَمِيَ, جو اندھا بن گیا. اندھے کا مطلب کیا ہے؟ غور ہی نہیں کر رہا. انار کھانے سے مطلب ہے, خربوزہ کھانے سے مطلب ہے, انڈے گوشت کھانے سے مطلب, پروٹین لینے سے مطلب, لو کارب ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ, فل کارب ڈائٹ, یہی چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ. گردے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, پھیپھڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں, اسی میں الجھ کے رہ گیا, اندھا بنا رہا. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. فعلیہا, اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ, اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, میں تم پہ نگہبان نہیں, مجھ سے نہیں سوال ہوگا تمہارے بارے میں. تو یہ بہت اور بھی اس طرح کی سورہ انعام میں بہت ساری آیتیں. وقت مکمل ہو گیا. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ایمان نصیب کرے, اور ہمیں جو اللہ نے دین اور مذہب دیا ہے نا, جسے اسلام کہا جاتا ہے, اطمینان کے ساتھ اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.